الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر فیس بک کے دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ سوالات کیجئے، رمضان المبارک کے متعلق آپ کے سوالات ہوں یا کسی بھی شعبہ ہے زندگی کے متعلق آپ کے سوالات ہوں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ سوالات کیجئے، سلسلے میں شامل ہو جائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی سلسلہ شیئر کیجئے، ان کو بھی لنک بھیجیے، ان کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لیجئے۔ روزے کی حالت میں بار بار نہا سکتے ہیں؟ دیکھیے، روزے کی حالت میں نہانے کی تو شرعی طور پر اجازت ہے، نہانے کی بھی اجازت ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کپڑے کو تر کرتے ہیں، اپنے سر کے اوپر رکھ لیتے ہیں، یا منہ دھوتے ہیں، یا کلی کرتے ہیں، اور ٹھنڈک کے لیے بار بار نہاتے بھی ہیں۔ ایسا کرنے کی شرعی طور پر اجازت ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس وجہ سے ایسا کرتا ہے کہ وہ روزے کے اعتبار سے اپنی پریشانی کو ظاہر کر رہا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، مجھے روزہ بہت زیادہ لگ رہا ہے، بہت زیادہ پریشانی محسوس ہو رہی ہے، اور اپنی پریشانی کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کا یہ عمل کرتا ہے، تو پھر اس طرح ٹھنڈک حاصل کرنا، بار بار وضو کرنا، بار بار نہانا، تو ایسی اگر صورت ہوگی تو یہ مکروہ ہوگا، جبکہ پریشانی اظہار کرنے کا، پریشانی ظاہر کرنے کا مقصد ہو۔ اور اگر ویسے ہی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہاتا ہے یا بار بار وضو کرتا ہے تو شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ عبید رضا بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں اگر بتی جل رہی ہو اس کمرے میں جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر بتی جل رہی ہو اس کمرے میں جا سکتے ہیں، اگرچہ اس کی خوشبو بھی پہنچ رہی ہو، خوشبو بھی ناک کے ذریعے جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر بتی سلگ رہی ہے، جل رہی ہے، اور اس کے پاس اپنا ناک اس کے دھوئیں کے پاس کر کے اس کو اگر کھینچیں گے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ زکوٰۃ رمضان کے کس تاریخ کو دینی چاہیے؟ دیکھیں، یہ تو ہمارے ہاں لوگوں میں ایک معروف بات ہو گئی ہوئی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی رمضان المبارک میں کی جائے گی، اور بہت سارے لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے بھی ہیں، مگر اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ زکوٰۃ رمضان میں ہی ادا کی جائے گی۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جو شخص جب صاحب نصاب ہوگا اس وقت سے اس کا زکوٰۃ کا سال شروع ہو جائے گا، اور جب سال کمپلیٹ ہوگا اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ربیع الاول میں 15 تاریخ کو صاحب نصاب ہوا، اس کے پاس کہیں سے 50,000 روپے آ گئے، اب یہ صاحب نصاب ہو گیا، تو اگلے ربیع الاول پر کی 15 تاریخ کو ہی یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورا سال گزر گیا، 15 ربیع الاول بھی آ گئی، اب اس نے کہا کہ نہیں رمضان المبارک میں زکوٰۃ کی ادائیگی کروں گا۔ ایسا کرے گا تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ تاخیر شمار ہوگی۔ لہٰذا جو بھی شخص صاحب نصاب ہے اس کو یہ دیکھ لینا چاہیے، یا جو ابھی صاحب نصاب ہوا ہے اس کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کب صاحب نصاب ہوا ہے۔ یہ ایک ضروری چیز ہے۔ جو شخص صاحب نصاب ہوگا اس پر لازم ہوگا کہ وہ زکوٰۃ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جملہ مسائل زکوٰۃ کے اچھی طرح ان کو سیکھ لے۔ جس طرح زکوٰۃ اس پر فرض ہو گئی، اسی طرح زکوٰۃ کے جو مسائل شرعیہ ہیں وہ بھی سیکھنا اس پر فرض ہو گیا ہے۔ لہٰذا یہ غلط فہمی ہے، اس کو دور کیا جائے۔ زکوٰۃ رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص دیتا ہے، وہ صاحب نصاب ہی رمضان المبارک میں ہوا تھا، رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالتا ہے، تو اس کا تو رمضان میں زکوٰۃ نکالنا درست ہے۔ یوں ہی وہ شخص کہ جس کو معلوم ہے کہ وہ صاحب نصاب تو ہوا تھا ربیع الاول میں، اب وہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکال رہا ہے، مگر ایسا نہیں کہ پورا سال گزرنے پر زکوٰۃ نکال رہا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ گزرا، پھر جو 4-5 مہینے مزید ہیں وہ گزرے، رمضان کا مہینہ آیا، تو اس نے کہا چلے میں ایڈوانس میں زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیتا ہوں، رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کروں گا، اجر بھی زیادہ ملے گا خرچ کرنے کا۔ تو اگر کوئی ایڈوانس میں اپنی زکوٰۃ نکالتا ہے تو بے شک رمضان المبارک میں نکال سکتا ہے، اور جس کا سال ہی رمضان المبارک میں پورا ہوتا ہے وہ بھی اس رمضان میں زکوٰۃ نکال سکتا ہے۔ مگر جس کا سال رمضان سے پہلے مکمل ہو رہا ہے، سال کمپلیٹ ہو گیا، سال گزر گیا، صاحب نصاب ہے، 15 شعبان کو صاحب نصاب ہوا تھا، سال پورا گزر گیا، تو اب اس پر لازم ہے کہ یہ 15 شعبان کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔ فرحان شریف بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں بال وغیرہ کٹوا سکتے ہیں؟
روزے کی حالت میں بال کٹوانے میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے، بال بھی کٹوا سکتے ہیں. اسی طرح ناخن اگر کاٹتے ہیں تو ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں. روزے میں کوئی قباحت پیدا نہیں ہوگی، یعنی نہ روزہ ٹوٹے گا اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوگا. اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی ہیں کہ روزے کی حالت میں کھانا چیک کر سکتی ہیں، چکھ سکتی ہیں؟ دیکھیے، روزے کی حالت میں کھانا چیک کرنے کی جو اجازت ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ جب کوئی پریشانی ہو، جب کوئی مجبوری، جب کوئی معذوری ہو. مثال کے طور پر شوہر ایسا ہے کہ اگر کھانے میں کچھ کمی بیشی ہوئی، نمک کم زیادہ ہوا تو شوہر ڈانٹے گا، پریشان کرے گا، تو ایسی صورت میں عورت کو اجازت ہوتی ہے کہ یہ کھانے کو چکھ لے. اور چکھنے کا جو معنی ہمارے ہاں معروف ہے وہ نہیں. ہمارے ہاں یہ معروف ہے کہ کھانا تھوڑا سا کھا لیے، اس کو چکھنا کہا جاتا ہے. یہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہلکا سا کھانے کا جو شوربہ ہے وہ زبان پر رکھا، جو ہی ذائقہ محسوس ہوا اس کو باہر نکال دیا، اس کو اتارنا نہیں ہے. اگر اس کو اتار لیں گے حلق کے نیچے تو بعض صورتوں میں کفارہ لازم آئے گا، بعض صورتوں میں قضا لازم آئے گی. تو ایسی عورت کو چکھنے کی اجازت ہے، اس کے لیے مکروہ نہیں ہوگا، ناپسندیدہ نہیں ہوگا، یہ چکھ سکتی ہے، مگر چکھنے کا جو معنی ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جائے. عامر ناز بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اللہ عز و جل کو حاضر و ناظر کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر و ناظر کے الفاظ استعمال کرنے سے علماء نے منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر و ناظر کے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں. علی رضا بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مجھے یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے، زیادہ دیر کھڑا ہوتا ہوں تو پاؤں سوج جاتے ہیں اور درد ہوتا ہے، کیا تراویح بیٹھ کے پڑھ لوں؟ دیکھیں، ویسے تو تراویح بیٹھ کر پڑھنے کے حوالے سے علماء نے ارشاد فرمایا کہ تراویح اگر بیٹھ کر پڑھے گا تو بعض قول کے مطابق، بعض علماء کے قول کے مطابق تراویح ہوگی ہی نہیں. ہاں، اگر ایسا شخص ہے جو معذور ہے، جیسے مثال کے طور پر 8 تراویح، 6 تراویح، 10 تراویح اس نے کھڑے ہو کر پڑھی اور اس قدر پاؤں میں سوجن ہو گئی کہ اب یہ تکلیف میں آ گیا ہے، تو ایسے شخص کو تو ویسے بھی اجازت ہوتی ہے کہ یہ بیٹھ کر نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے. تو اب جتنا ممکن ہے کھڑے ہو کر پڑھنا، کھڑے ہو کر پڑھ لے اور پھر بیٹھ کر تراویح کی نماز ادا کر سکتے ہیں. عبداللہ حنفی بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ افطار کا وقت غروب آفتاب ہے تو کیا غروب آفتاب ہوتے ہی افطار کر لیں یا اذان کا انتظار کریں؟ بے شک غروب آفتاب ہوتے ہی افطار کرنے کی شرعی طور پر اجازت ہے، کیونکہ جو اذان دی جاتی ہے وہ نماز مغرب کے لیے دی جاتی ہے. بعض اوقات 4-5 منٹ کے بعد بھی اذان دی جاتی ہے. اسی طرح جو سحری کا معاملہ ہے کہ سحری بھی جو ہی سحری کا وقت ختم ہوگا سحری کھانا بند کر دیں گے، اذان کا انتظار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اذان کچھ منٹ کے بعد دی جاتی ہے. تو دونوں ہی اوقات میں اذان کا اعتبار نہیں ہے، وقت ہو جانے کا اعتبار ہے. جو ہی سحری کا وقت ختم ہوا سحری روک دینی ہے، سحری نہیں کرنی، کھاتے رہیں گے، روزہ نہیں ہوگا. جو ہی افطار کا وقت ہوا تو افطار کرنے میں بھی جلدی کرنی چاہیے، مگر جلدی سے یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ ابھی وقت ہی نہ ہو اور روزہ کھول لیا جائے. تھوڑا سا انتظار کر کے جب یقین ہو جائے کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے تو اب چاہے اذان نہیں بھی ہوئی آپ افطار کر سکتے ہیں. راو اجمل بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اس سال فطرانے کی رقم کتنی ہے؟ فطرانے کی رقم بعض مقامات پر تو معین کر دی جاتی ہے، مگر ہر شخص اپنے فطرانے کی رقم کو خود بھی دیکھ سکتا ہے. وہ اس اعتبار سے کہ اگر وہ آٹے گندم کے اعتبار سے فطرانے کی رقم دینا چاہتا ہے تو 2 کلو میں سے 80 گرام کم کے اعتبار سے فطرانہ ادا کرے گا، اس کی رقم کے اعتبار سے. بعض جگہوں پہ 80 روپے بنے گا، بعض جگہوں پہ 100 روپے بنے گا. اسی طرح کھجور کے ساتھ دینا چاہتا ہے، کشمش کے ساتھ دینا چاہتا ہے تو بعض جگہ پر 1600 بنے گا، بعض جگہ پر 1400 بنے گا. تو جو چیز آپ استعمال کرتے ہیں اس کی قیمت مارکیٹ ویلیو، جو نارمل مارکیٹ ویلیو ہے وہ بازار میں معلوم کر لیں. آٹے کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت دیکھ لیں. جو کشمش کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں، کھجور کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت معلوم کر لیجیے. کافی اسلامی بھائی سلسلے کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں. ملک جمیل احمد بھائی ہیں، ملک جمیل احمد بھائی کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہے. مناف جیلانی بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بہترین. اور کاشف احمد بھائی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں. تو یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ جو اسلامی بھائی ابھی دیکھ رہے ہیں سلسلہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اگر ان کے ذہن میں بھی کوئی شرعی مسئلہ ہے تو وہ اس کا جواب حاصل کر سکیں. فرحان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے،
کیونکہ قوی اندیشہ اس بات کا ہوتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کے ذرات حلق سے نیچے اتر جائیں گے، لہٰذا روزے کی حالت میں استعمال نہ کریں تو ہی بہتر ہے۔ ہاں اگر کسی نے ٹوتھ پیسٹ استعمال کیا اور ذرات وغیرہ حلق سے نیچے نہیں اترتے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ ذرات نیچے اتر جاتے ہیں، لہٰذا احتیاط کیجیے۔ سفیان یوسف بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کے 3 بچے، ایک بیٹی اور 2 بیٹے ہیں، کیا وہ تینوں کا عقیقہ ایک ساتھ کر سکتے ہیں بڑا جانور لے کے؟ جی بالکل، تینوں کا عقیقہ ایک ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ بیٹے کے لیے 2 حصے رکھ لیجئے، بیٹی کے لیے 1 حصہ رکھ لیجئے۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ سب کے لیے 1 حصہ ہی رکھ لیں، مگر جو بہتر جو سنت طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ بیٹے کے لیے 2 ہوں اور بیٹی کے لیے 1 ہوں۔ بڑا جانور لیا ہے اس میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے اور ایک ساتھ بھی عقیقہ کر سکتے ہیں۔ رضوان سرور بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ قبلہ میرا سوال یہ ہے کہ جس بندے کو شوگر ہو اور وہ انسولین بھی لگاتا ہے تو اب اس کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ انسولین لے سکتا ہے روزے میں؟ دیکھیں، انسولین جو عام طور پر بعض اوقات تو انسولین جو ہے وہ بالکل پیٹ میں لگائی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر انسولین لگائیں گے وہ معدے تک پہنچے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور بعض اوقات انسولین جو ہے وہ بازو وغیرہ میں دیگر جگہوں پہ لگائی جاتی ہے، گوشت میں لگتی ہے یا نس وغیرہ میں لگتی ہے، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ عامر ناز بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مسجد میں روزہ افطار کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، مسجد میں روزہ افطار کیا جا سکتا ہے، مگر مسجد کے آداب کا خیال رکھا جائے۔ اگر آئین مسجد میں موجود ہیں تو سنت اعتکاف کی نیت کر لی جائے، کچھ ذکر اللہ عز و جل کر لیا جائے اور پھر روزہ افطار کر لیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ سنت اعتکاف کی نیت بھی کر لیں، کیونکہ سنت اعتکاف کی اگر نیت نہیں کریں گے تو مسجد میں کھانے پینے سونے کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہوتی۔ سنت اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذکر اللہ عز و جل بھی کر لیجئے اور مسجد میں افطار کر سکتے ہیں، مگر اس بات کا دھیان رہے کہ مسجد کے آداب کا خیال رکھیں۔ رمضان المبارک میں دیکھا گیا ہے کہ مساجد میں افطار کا اہتمام تو ہوتا ہے، اور اس اہتمام کے ساتھ ساتھ مسجد کی بہت زیادہ بے ادبی بھی ہوتی ہے، مسجد کو آلودہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ اگر آئین مسجد میں ہیں اور جگہ موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں اچھی طرح کوئی نیچے دسترخوان وغیرہ بچھا کر اچھے طریقے سے افطاری کی جائے تاکہ مسجد آلودہ نہ ہو۔ محمد مزمل بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ سحری کے وقت نہیں اٹھ سکا تو کس وقت تک میں نیت کر سکتا ہوں روزے کی؟ سحری کے وقت اگر نہیں اٹھ سکے تو ظاہرہ کبریٰ تک نیت کی جا سکتی ہے۔ فرض روزے کی نیت، نفل روزے کی نیت ظاہرہ کبریٰ تک کی جا سکتی ہے، مگر یہ نیت اسی صورت میں کی جا سکتی ہے جیسے سحری میں نہیں اٹھے، فجر کی نماز ادا کی، 10 بج گئے، 11 بج گئے، 9 بج گئے اور ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے جان بوجھ کر، اور نہ ہی کوئی ایسا عمل جان بوجھ کر کیا ہے جس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ اور یوں نیت کریں گے کہ میں صبح سے روزے سے ہوں، یوں نیت نہیں کریں گے کہ میں ابھی سے روزے سے ہوں۔ اگر یوں نیت کی کہ میں ابھی سے روزے سے ہوں تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ہوگا۔ جس شخص نے سحری نہ کر سکا، 10 بج گئے، ابھی تو کوئی ایسی بات جان بوجھ کر اس کی طرف سے نہیں پائے گی جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ اس نے بھول کر کھا پی لیا ہو، تو جب روزے کی نیت کرے گا تو روزے کی نیت یوں کرے گا کہ میں صبح سے روزے سے ہوں۔ اویس چودھری بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا سلسلہ ہے، اللہ پاک نظر بد سے بچائے، آمین آمین۔ شکیل احمد بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مسجد کی چھت پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ رمضان المبارک میں بہت سارے نمازی ہوتے ہیں تو نیچے جگہ ختم ہو جاتی ہے۔ مسجد کی چھت پر بلا عذر شرعی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی کوشش ہونی چاہیے کہ مسجد کا جو ہال ہے وہاں پر، اسی طرح جو مسجد کا صحن ہے وہاں پر، وہیں پر نماز کی ادائیگی کی جائے، کیونکہ مسجد کی چھت پر جانے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، اور چھت سے مراد یہاں چھت ہی ہے، دوسرا پورشن مراد نہیں ہے۔ جیسے بعض مساجد ہوتی ہیں ان کے 3-3 4-4 پورشن بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ مسجد کے ہی پورشن کہلاتے ہیں، اس میں جانے کی شرعی طور پر اجازت ہے، کوئی حرج نہیں، مسجد کی چھت پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ محمد علی اتاری بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اسلامی بہنیں پیاز کاٹتی ہیں تو اس کا کچھ ذائقہ محسوس ہوتا ہے، تو اس بارے میں روزے میں کیا؟ نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پیاز کاٹا یا اسی طرح کوئی مرچ مسالہ یا اس طرح کی دوسری چیز کوٹی یا مشین میں اس کو جو ہے وہ گرینڈ کیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ محمد اشفاق اویسی بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جس نے رات کو روزہ رکھنے کی نیت نہیں کی تھی، اگلے دن زوال تک کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا جو روزے کے منافی ہو، تو کیا اب وہ روزہ کہلائے گا، نیت کر سکتا ہے وہ؟ اب بالکل نیت کر سکتا ہے، جیسے کہ کچھ دیر پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ رات کو روزہ رکھنے کی نیت نہیں تھی،
بالفرض اس نے اگر سحری بھی کھائی، روزہ رکھنے کی کوئی نیت نہیں تھی، پھر ذہبہ کبریٰ سے پہلے اگر اس کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہوا اور اس نے نیت کر لی، جبکہ صبح سے لے کر ابھی تک جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل نہیں کیا تھا جس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے، کھایا پیا نہیں تھا، دیگر افعال نہیں کیے تھے، بھولے سے اگر ہو گئے ہوں تو ہو گئے ہوں، اس کی شرعی طور پہ اجازت ہے۔ تو اب یہ ذہبہ کبریٰ کے وقت نیت کر سکتا ہے اور یوں نیت کرے گا کہ میں صبح سے روزے سے ہوں۔ آصف اقبال بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وقت مقرر پر آپ ہمیشہ اس طرح کا سلسلہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے۔ الحمدللہ پہلے رمضان کے علاوہ فیس بک پیج پہ 2 دفعہ لائیو ہو رہا تھا، اب 3 دفعہ ہم لائیو کر رہے ہیں، ایک دفعہ اتوار والے دن 3 بجے دعوت اسلامی کے پیج پر، اور منگل اور روز جمعہ 3 بجے دارالفتہ اہل سنت کے فیس بک پیج پر ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ مدنی چینل پہ بھی ہفتے میں 5 دن لائیو آ رہا ہے۔ تو الحمدللہ کوشش فرمائیں خود بھی، جیسے یہ فیس بک کا سلسلہ ہے یہ بھی، اور اس کے علاوہ جو مدنی چینل پر بالخصوص دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے آتے ہیں، شرعی مسائل سیکھنے سکھانے کا بہت زیادہ موقع ملتا ہے، خود بھی سیکھیں اور آپ کے جو دوست احباب ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، ان کو بھی اس بات کی ترغیب دلائیں۔ مدنی چینل پر نہ صرف دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے، بلکہ مدنی چینل پر سحر و افطار کے وقت ہونے والی مناجات میں بھی شامل رہیے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل مسلسل مدنی چینل پر صبح و شام دن رات اللہ عز و جل کا احسان ہے کہ مدنی چینل الحمدللہ ایسا چینل ہے کہ یہاں دن رات آپ جب بھی مدنی چینل کھولیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیبات ملیں گی۔ اور جب آپ مدنی چینل کھولیں گے، مدنی چینل دیکھیں گے، دوسروں کو ترغیب بھی دلائیں گے، انشاءاللہ عز و جل ترغیب دلائیں گے، کوئی دیکھے گا اس میں عمل کا جذبہ پیدا ہوگا تو آپ کو انشاءاللہ عز و جل اس کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ محمد عاطف اصغر اتاری بھائی پوچھ رہے ہیں کہ مسواک کا کیا حکم ہے روزے میں، اور حافظ رضوان بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ذائقے والی مسواک روزے میں استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، روزے میں مسواک استعمال کرنے کی شرعی طور پر اجازت ہے، کسی بھی وقت میں مسواک استعمال کی جا سکتی ہے، چاہے خشک مسواک ہو چاہے تر مسواک ہو، بالکل مسواک کا استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر تھوڑا سا اس بات کا دھیان رکھیں کہ بعض مسواکیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ریشے وغیرہ اترتے ہیں، اگر وہ ریشہ اترا، روزہ دار ہونا یاد ہوا، وہ ریشہ حلق سے نیچے اتر گیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، لہٰذا مسواک بھی کریں تو مسواک بھی احتیاط سے کریں۔ محمد حسین رضا اتاری ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا، اب اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ 60 لوگوں کو کھانا کھلانا کافی ہوگا؟ دیکھیے، روزہ ٹوٹ گیا یہ انہوں نے تفصیل بیان نہیں کی کہ کیسے روزہ ٹوٹ گیا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی عذر شرعی کی بنا پر روزہ توڑ دیا جاتا ہے، جیسے کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہو گیا، بہت زیادہ کمزوری ہو گئی کہ اب پتہ چل گیا کہ اب اگر اس کو پانی وغیرہ نہ دیا جائے، دوائی وغیرہ نہ پلائی جائے تو اس کی طبیعت مزید ناساز ہو جائے گی یا ہلاکت کا ہی اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں اگر کسی نے روزہ کھول دیا تو ایسی صورت میں تو صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص نے یوں روزہ توڑ دیا کہ روزہ رکھا ہوا تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی معاملہ نہیں تھا، ہلکی پھلکی پیاس لگی، بس کہا کہ نہیں میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اور پانی کا گلاس پی لیا، پانی پی لیا یا کھانا کھا لیا، تو اس صورت میں اگر روزہ توڑے گا تو کفارہ لازم ہوگا، مگر کفارہ لازم ہونے کی شرائط ہیں۔ ان شرائط میں سے ایک شرط تو یہی ہے کہ کسی ایسی چیز کو کھا پی کر روزہ توڑا ہو جس سے کفارہ لازم ہوتا ہے، جیسے میں نے پانی کی مثال دی یا کھانے وغیرہ کی مثال دی۔ اسی کے ساتھ ساتھ 2 شرطیں اور بھی ہیں۔ ایک شرط یہ بھی ہے کفارہ لازم ہونے کی کہ رات میں نیت کی ہو، کیونکہ جو فرض روزہ ہے اس کی نیت ویسے تو ذہبہ کبریٰ تک کی جا سکتی ہے، دن کے وقت تک کی جا سکتی ہے، مگر کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ ہے کہ جو روزہ توڑا ہے اس کی نیت رات میں کی ہو، یعنی غروب آفتاب سے لے کر سحری کے وقت کا، سحری تک کا جو وقت ہے اس میں اس نے نیت کی ہو، ایک شرط یہ ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب روزہ توڑ دیا پھر غروب آفتاب تک کوئی ایسی کیفیت نہ پائی گئی ہو کہ شریعت مطہرہ روزہ نہ رکھنے کی اجازت عطا فرماتی ہے۔ مثال کے طور پر عورت تھی، اس کے ماہواری کے ایام شروع ہو گئے روزہ توڑنے کے بعد، اب اس پہ کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی شخص نے روزہ توڑ دیا، اب وہ ایسا بیمار ہو گیا کہ شریعت مطہرہ ایسے بیمار شخص کو روزہ نہ رکھنے کی ویسے ہی اجازت دیتی ہے، تو اس صورت میں اس پہ کفارہ لازم نہیں ہوگا، فقط قضا لازم ہوگی۔ ہاں، اگر ساری صورتیں پائی گئیں
کہ ایسی چیز کے ساتھ روزہ توڑا جس سے کفارہ لازم ہوتا ہے، رات میں نیت بھی کی تھی اور پھر غروب آفتاب تک کوئی ایسی کیفیت بھی نہیں پائی گئی جس سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت مل جاتی ہے، تو کفارہ لازم ہوگا. اور کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے مسلسل کفارے کے رکھنے ہیں اور ایک روزہ قضا کا رکھنا ہے. یعنی 61 روزے ہوں گے، یہ 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں، ایک روزہ قضا کا رکھنا ہے. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جو شخص یہ 60 روزے مسلسل رکھنے پر قدرت رکھتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ 60 مساکین کو کھانا کھلا دے. 60 روزے مسلسل رکھنے کی طاقت ہے، 60 مساکین کو کیا 120 مساکین کو بھی کھانا کھلا دے گا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا. 60 روزے رکھنے ہیں اور مسلسل روزے رکھنے ہیں. ہاں اسلامی بہنوں کے لیے یہ گنجائش ہے کہ چونکہ وہ مسلسل روزے نہیں رکھ پاتی، بیچ میں ماہواری کے مخصوص ایام آ جاتے ہیں تو ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پر 10 روزے رکھے، پھر 6 روز ماہواری کے ایام کے آ گئے، تو اب جب دوبارہ روزہ رکھے گی تو یہ اس کا 11واں روزہ شمار ہوگا. غلام مصطفیٰ مدنی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں نہر میں نہا سکتے ہیں؟ دیکھیے روزے کی حالت میں نہر میں نہانے کی تو اجازت ہے، مگر جو لوگ اس طرح کھلے پانی میں نہاتے ہیں عام طور پہ ان کو معلوم ہے کہ حلق سے پانی اتر جانا اور اسی طرح ناک کے ذریعے پانی کا اتر جانا یہ عمومی طور پر ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص ایسے نہر وغیرہ میں نہائے گا اور روزہ دار ہونا یاد بھی ہے اور اس صورت میں اگر پانی اندر چلا گیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں اگر احتیاط کی اور پانی اندر نہیں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. محمد اشفاق بھائی ہیں کہہ رہے ہیں اللہ پاک آپ کو اور مدنی چینل کو اور دعوت اسلامی کو اور امیر علیہ سنت کو دین دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں. آمین آمین آمین. جزاک اللہ. غلام مصطفیٰ بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین آمین. محمد عمران بھائی کہہ رہے ہیں کہ دعا کیجیے گا. یغفر اللہ لنا ولکم. اللہ تعالیٰ تمام اسلامی بھائیوں کی تمام دینی دنیاوی پریشانیوں کو حل فرمائے. آصف بھائی جزاک اللہ کہہ رہے ہیں ان کے سوال کا آپ نے جواب دیا. محمد عاطف اصغر اتاری بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ بہت اچھا سلسلہ ہے. عاطف اسحاق بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ سلام روزہ رکھنے سے روزے کی حالت میں نسوار رکھنے سے روزہ ٹوٹے گا نہیں؟ روزے کی حالت میں اگر نسوار رکھیں گے تو ضرور روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ نسوار ہے، پان ہے، اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں. اگرچہ لاکھ آپ یہ سمجھیں کہ تھوکتے رہیں گے تو ذرات وغیرہ نیچے حلق سے نیچے نہیں اتریں گے، ذرات وغیرہ حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں، اس لیے روزے کی حالت میں اس طرح کی کوئی چیز استعمال نہ کریں. منصور احمد بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ دعاؤں کی التجا ہے آپ سے. اور راہی ریاض بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ سبحان اللہ. عمران نور بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں اولاد کے لیے دعا کیجیے گا، اولاد نہیں ہو رہی. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے جو بھی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. رمضان منیب بھائی ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہر روزے کی نیت کرنا ضروری ہے یا ایک دفعہ کہہ دیں پورے رمضان کے روزے رکھیں؟ جی بالکل، ہر روزے کی نیت الگ سے کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے پہلے رمضان میں 30 روزوں کی نیت کر لی اور آئندہ آپ نے کسی روزے کی نیت نہیں کی. ایسا نہیں کر سکتے. 30 روزوں کی نیت کریں گے بھی تو وہ ایک ہی روزے کی نیت شمار ہوگی. ہاں ہم نماز تراویح ادا کرتے ہیں تو نماز تراویح ادا کرتے ہوئے آپ 20 رکعت کی ایک ساتھ ہی نیت کر سکتے ہیں، کیونکہ عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ امام صاحب سلام پھیر کر اٹھتے ہیں، بہت جلدی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں اگر پہلے سے ہی آپ نے نیت کی ہے تو آپ بھی ساتھ ہی نماز شروع کر دیں گے. احمد رضا بھائی پوچھ رہے ہیں کہ بی سی پر زکوٰۃ کی کیا صورت ہوگی؟ دیکھیے بی سی کی زکوٰۃ کے اعتبار سے 2 طرح سے حکم ہے. ایک تو یہ ہے کہ بی سی آپ جمع کروا رہے ہیں اور آپ کو ابھی ملی نہیں ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی رقم بھی موجود نہیں. مثال کے طور پر آپ 10,000 روپے منتھلی بی سی کے جمع کرواتے ہیں، تو جب آپ 5ویں بی سی جمع کروائیں گے، کیونکہ 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم ہے ان دنوں میں تقریباً 42,000 روپے سے کچھ اوپر ہے، تو جب 5 بی سیاں آپ کی جمع ہو جائیں گی تب آپ صاحب نصاب ہو گئے. مثال کے طور پر 1 شعبان المعظم کو آپ نے 5ویں بی سی جمع کروائی، اب آپ ہو گئے صاحب نصاب. اگلے 1 شعبان المعظم کو آپ پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، یعنی ٹوٹل جتنی رقم بھی بی سی میں جمع ہو چکی ہے اس پر آپ پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. یہ تو یہ صورت ہے کہ بی سی آپ کی جمع ہو رہی ہے، آپ کو ملی نہیں.
ہاں اگر BC آپ کو مل چکی ہے تو اس کا بھی نصاب دیکھنا ہوگا. اگر آپ پہلے سے صاحب نصاب نہیں ہیں, اس کے اوپر اگر سال گزر گیا, ₹1,00,000 تھا, اس کے اوپر مکمل سال اسلامی سال گزر گیا, اب آپ BC ادا کرنا چاہتے ہیں مگر ₹1,00,000 آپ کے پاس موجود ہے, 70,000 روپے BC ابھی آپ نے مزید ادا کرنی ہے, تو چونکہ 70,000 روپے کے آپ مقروض ہیں تو اس صورت میں آپ پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. ہاں اگر قرض کم ہے یعنی BC کم باقی بچی ہوئی ہے, ₹1,00,000 آپ کے پاس ہے, سال بھی گزر چکا ہے اور 50,000 روپے ابھی BC کے باقی ہیں, تو 50,000 روپے آپ کے پاس موجود ہے, آپ صاحب نصاب ہیں, آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے. احتجاج شہزاد بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا؟ دیکھیں, آنکھ میں دوا ڈالنے کے اعتبار سے علماء کا اختلاف ہے, تو بہتر یہی ہے کہ آنکھ میں ڈراپس وغیرہ یا دوا وغیرہ ڈالنے سے بچا جائے, یہی بہتر ہے, کیونکہ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بہتر یہی ہے کہ ایسی کیفیت میں, ایسی صورتحال میں جب علماء کا اختلاف ہو تو علماء کے اختلاف میں بچنا ہی بہتر ہوتا ہے. بہتر یہی ہے کہ ایسی صورت میں آنکھ میں ڈراپس وغیرہ نہ ڈالیں. شکیب الرحمان قادری بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کیا انجیکشن لگوا سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ جی بالکل انجیکشن لگوا سکتے ہیں. انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, مگر یہ ذہن میں رہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر ہی انجیکشن لگوایا جائے. جیسے بہت سخت بیمار ہو گئے اور ڈاکٹرز دوائی وغیرہ کا کہتے ہیں, اگر آپ کہیں کہ آپ انجیکشن لگا دیں تاکہ میں روزہ کمپلیٹ کر سکوں, تو انجیکشن لگا کر وہ وقت گزار لیا جائے. طاقت وغیرہ کا انجیکشن نہ لگوایا جائے, یہ مکروہ ہے. سمیر خان ہیں پوچھ رہے ہیں کہ اسلام میں نشرہ کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دوبارہ سوال کیجیے گا. اسلام میں نشرہ کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ نہیں, ان کو سوال دوبارہ کرنا پڑے گا کیونکہ سوال ان کا سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. وہ جو ہے قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں تو پھر وہ مولوی صاحب آتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں, اس طرح. نہیں, یہ خود ظاہر ہے وہ سوال کریں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. باقی اگر یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جیسے قرآن مجید فرقان حمید ختم ہو جاتا ہے تو بچے کی اس وقت جو ہے وہ ختم قرآن کی ایک محفل کی جاتی ہے, کسی کو بلایا جاتا ہے, وہ آ کر بچے کو قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی صورت پڑھاتے ہیں, تو شرعی طور پر اس کی اجازت ہے. نعمان منظور بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ روزے میں چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں لوگ, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, مطلقاً ہم اس بات کو نہیں کہہ سکتے کہ لوگ جو ہے وہ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بے شک کچھ عناصر ایسے موجود ہوتے ہیں جو قیمتیں بڑھا رہے ہوتے ہیں, مگر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو پھل کی ریڑھی لگا کر مزدور کھڑا ہوا ہے اسی نے قیمت بڑھا دی ہے. بعض اوقات ہوتا ایسے ہے کہ جو بڑے بیوپاری ہوتے ہیں ان کا طرز عمل کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر تمہارے پاس, جو اس کا مفہوم ہے کہ اگر تمہارے پاس 2 سونے کی وادیاں ہوں تو تم تیسری کی بھی خواہش کرو گے. تو جو بڑے بیوپاری حضرات ہیں بعض اوقات ان کی طرف سے ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہیں رمضان المبارک میں کہ اوپر سے ہی بہت مہنگا پھل آ رہا ہوتا ہے تو پھر نیچے آ کر وہ بہت مہنگا بک رہا ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ٹھیلے والا کھڑا ہوا ہے اسی نے ہمیں فروٹ مہنگا دیا ہے. بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا, بعض اوقات یہ بھی اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں. بہرحال چاہے جو بھی کرے, چاہے بیوپاری ہو, چاہے ٹھیلے والا ہو, کوئی بھی ہو, فروٹ والا ہو, یہ دیکھ لینا چاہیے کہ منافع مناسب رکھیں. منافع اگر مناسب رکھیں گے تو بکری زیادہ ہوگی اور نفع آپ کا اسی پر آ کر ٹھہر جائے گا. اگر آپ نے نفع بہت زیادہ رکھا تو آپ کی بکری کم ہوگی, تب بھی نفع آپ کا وہیں پر آ کر ٹھہر جائے گا. ایک تو اس بات کا دھیان رکھیں. دوسرا اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ آپ کی اپنی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اگر کسی جگہ پر سودا لینے کے لیے جاتا ہوں, جس چیز کی مجھے ضرورت پڑتی ہے, پرچون کی دکان پر جاتا ہوں, میڈیسن لینے کے لیے جاتا ہوں, دیگر چیزیں لینے کے لیے جاتا ہوں, میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے سودا نارمل قیمت میں ملنا چاہیے, مناسب قیمت میں ملنا چاہیے. تو ظاہر ہے جب ہماری اپنی یہ خواہش ہوتی ہے تو جو ہم سے خریدنے کے لیے آ رہا ہے اس کی بھی یہی خواہش ہے کہ مناسب قیمت ہو, اور مسلمان کی خیر خواہی کرنی چاہیے. انشاءاللہ عز و جل ہم خیر خواہی کریں گے تو نفع اگر کم بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس بات کی امید ہے کہ اس کم نفع کے اندر برکت ہو جائے گی اور وہ کم نفع ہی ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا. کئی ایک لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں. محمد خزیمہ بھائی ہیں, اسلامی بہن بھی تھیں, کہ پریگننٹ خواتین روزہ چھوڑ سکتی ہیں؟ دیکھیں, پریگننسی کی حالت میں عورت کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی. اس کے لیے بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ عورت رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی
چند دن 1-2 دن روزہ رکھ کے دیکھ لے کہ اس کی کیا کیفیت ہے، وہ روزہ رکھ پاتی ہے یا روزہ نہیں رکھ پاتی. اس طرح کی کیفیت کو اپنی کو چیک کر لے. اگر پہلے نہیں رکھا تو ابھی رمضان میں رکھ کے دیکھ لیں کہ روزہ رکھا جاتا ہے یا نہیں رکھا جاتا. اگر اپنی بچے کی ہلاکت کا قوی گمان ہے، قوی اندیشہ ہے، تو اس کو روزہ چھوڑنے کی شرعی طور پر اجازت ہوتی ہے. بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے، مگر اجازت اسی صورت میں ہوگی جب ظن غالب ہو جائے. اور ظن غالب اسی طرح سے ہوگا جب روزہ رکھ کے دیکھا جائے گا، پتہ چلے گا کہ کیا کیفیت ہے. اگر ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ روزہ کمپلیٹ نہیں کر پاتے تو پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی. اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلسل 6-7 روزے اگر رکھے تو کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. ایک روزہ رکھ لیا، پھر ایک چھوڑ دیا، پھر 2 رکھ لیے، پھر ایک روزہ چھوڑ دیا. اگر اس طرح سے یہ روزہ رکھ سکتی ہے تو یوں بھی اس پر روزہ رکھنا لازم ہوگا، اور جو روزے چھوٹ جائیں گے ان کی بعد میں قضا کر لیں. اسلامی بہنیں وہ پوچھ رہی ہیں کہ روزے کی حالت میں نسکیر پھوٹ گئی ہے تو کیا روزے پہ اثر پڑے گا؟ دیکھیے، روزے کی حالت میں جسم سے کوئی چیز نکلنا، یعنی خون وغیرہ نکلنا، جیسے نسکیر پھوٹ جاتی ہے، ناک سے خون بہنے لگ جاتا ہے، یا اسی طرح جسم کے کسی دوسرے حصے سے خون نکلتا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. آصف بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ سحری کرنا ہی نیت کے لیے کافی نہ ہوگا روزے کی، یا الگ سے نیت بھی؟ سحری کرنا بھی کافی ہوگا. یعنی اگر کوئی شخص صبح کے وقت اٹھا ہے اور اس نے سحری کیا اور الگ سے اس نے کوئی نیت نہیں کی کہ میں آج کے صبح کے روزے کی نیت کرتا ہوں، اگر اس نے ایسی کوئی نیت نہیں بھی کی مگر وہ سحری اس نے کی ہے تو یہ اس کی نیت ہی شمار ہوگی. ہاں، سحری اس وقت نیت شمار نہیں ہوگی کہ سحری تو کر رہا ہے مگر ساتھ میں یہ ارادہ ہے کہ میں نے روزہ نہیں رکھنا، تو ایسی صورت میں اس کا سحری کرنا نیت میں شمار نہیں ہوگا. ویسے عام طور پر سحری کرنا نیت میں شمار ہو جاتا ہے. اشرف بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ جب ہم سونا خریدتے ہیں تو ہمیں مہنگا ملتا ہے اور بیچنے جاتے ہیں تو سستا دکھتا ہے، تو زکوٰۃ دیتے وقت بیچنے والی قیمت کا اعتبار ہم کریں گے یا خریدنے والی؟ دیکھیں، جب زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے تو ان میں سے ایک اعتبار سے کسی بھی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا. مثال کے طور پر آپ نے 10 تولے سونا خریدا اور وہ سونا زیور کی شکل میں ہے، آپ کو مہنگا ملا. مثال کے طور پر وہ آپ کو 5 لاکھ روپے کا ملا. اب جب آپ مارکیٹ میں بیچنے کے لیے جاتے ہیں تو سونار اپنی کٹوتی وغیرہ کر کے وہی سونا آپ سے 4 لاکھ روپے کا لے رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز کا اعتبار نہیں ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا سونا کتنے کیرٹ کا ہے، 24 کیرٹ کا ہے، 22 کیرٹ کا ہے، 20 کیرٹ کا ہے. جتنے کیرٹ کا سونا ہے اس کا وزن کریں گے اور اسی کیرٹ کے اعتبار سے آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے. حماد رضا بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ تراویح میں قرآن پاک 5 یا 6 دن میں ختم کر لیا تو باقی دن تراویح پڑھنی ہے رمضان کی یا نہیں؟ دیکھیں، تراویح کی جو نماز ہے یہ تو پورا رمضان ہی پڑھنی ہے، یہ سنت موقدہ ہے، یہ تو پورا رمضان ہی اس کی ادائیگی کرنی ہے تراویح کی نماز کی. باقی قرآن مجید فرقان حمید اگر چند دنوں میں ختم ہو گیا، 3 دن میں، 5 دن میں، 10 دن میں اگر ختم ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تراویح کی نماز بھی ختم ہو گئی. تراویح کی نماز آخری روزے تک ادا کرنا ضروری ہے. سفیان بھائی کہہ رہے ہیں کہ جزاک اللہ، آپ نے میرے سوال کا جواب دیا. نعمان منظور بھائی بھی کہہ رہے ہیں جزاک اللہ، آپ کا جواب مل گیا ہے. اور شہزاد بھائی ہیں، ان کا ہم جواب دے چکے ہیں آنکھ میں دوائی ڈالنے کے حوالے سے. واسع بھائی کا بھی سوال ابھی آیا ہے کہ روزے کی حالت میں نقصیر، تو اس کا بھی جواب ہم دے چکے ہیں. حافظ خرم بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ گلا پک رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ خون آ رہا ہے، اور کئی لوگوں کے مسوڑوں سے بھی خون آتا ہے، تو ان کے روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب دیکھیں، خون وغیرہ کے اعتبار سے شرعی حکم یہ ہے کہ اگر مسوڑوں سے خون نکلتا ہے تو خون کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر خون غالب ہے تھوک کے اوپر، یا خون تھوک کے برابر ہے یا اس سے کم ہے، اب یہ اگر حلق سے نیچے اترے گا، اس کا ذائقہ محسوس ہوگا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں، اگر جو خون ہے وہ تھوک سے کم ہے، اس صورت میں اگر حلق سے نیچے اترتا ہے، ذائقہ محسوس نہیں ہوتا ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر خون تھوک پر غالب ہے یا برابر ہے، حلق سے نیچے اتر گیا ہے، ذائقہ محسوس نہیں بھی ہوگا، تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. ایسے افراد کے لیے سب بہتر یہی ہے کہ جن کو معلوم ہے کہ ایسی کیفیت ہے، تو ماہ مبارک رمضان المبارک میں ویسے بھی اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے. مسواک کا کثرت سے اگر استعمال کریں گے، ہر نماز میں مسواک کا استعمال کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ مسئلہ نہیں ہوگا. ہاں، بعض لوگوں کے ساتھ سوتے میں ایسی پرابلم ہو جاتی ہے کہ جب سو کر اٹھتے ہیں تو منہ میں ایسی کیفیت ہوتی ہے، بہت زیادہ خون جمع ہو چکا ہوتا ہے،
تو ایسے افراد کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ یا تو غالب گمان اگر یہی ہو رہا ہے کہ خون نیچے اتر گیا ہوگا تو اس روزے کی قضا کر لیں، اور جس کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہے تو مشکل، اگر ممکن ہو سکے تو روزہ رکھ کے روزے کا جتنا بھی ٹائم ہے اس میں سونے کا سیٹ اپ نہ بنائیں، یعنی نہ سوئیں، کیونکہ اگر یہ سوتے ہیں تو اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اگر نہیں سوتے تو اس طرح کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ تو اپنے روزے کو بچانے کے لیے اگر ممکن ہے تو یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ریاض بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ رات کو 2 بجے اکیلا تراویح پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں، بالکل رات کو 2 بجے اکیلے تراویح پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ تراویح کا وقت عشاء کے فرض نماز پڑھنے کے بعد سحری کا وقت جب تک ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ وقت موجود ہوتا ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہے وہ سنی جائے، اگر کسی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو رات کو 2 بجے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ممتاز بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں قرآن تو پڑھنا نہیں آتا، ترجمہ پڑھ لوں ثواب ملے گا؟ جی بالکل، قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ پڑھیں گے تو ثواب تو بالکل ترجمے کا بھی ملے گا، مگر سوال یہاں پر یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا اور کیا کیا آتا ہے، اس پہ ذرا غور کر لیں کہ دنیاوی اعتبار سے آپ کو کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ تو آپ اگر شمار کرنے کے لیے بیٹھیں گے، ایک عام سا آدمی بھی ہو جب وہ شمار کرنے کے لیے بیٹھے گا تو کافی ساری چیزیں شمار کر لے گا کہ مجھے یہ کام کرنا آتا ہے، مگر نہیں آتا تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا نہیں آتی۔ ظاہر ہے جو ترجمے کا ثواب ہے وہ الگ ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید کی عربی میں تلاوت کا ثواب ہے وہ الگ ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت مساجد کے اندر مدرسۃ المدینہ بالغان لگائے جاتے ہیں، جس میں عشاء کی نماز کے بعد جو بڑی عمر کے اسلام بھائی ہیں وہ آتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید سیکھتے ہیں۔ اسی طرح دعوت اسلامی کے تحت ایک آن لائن مدرسۃ المدینہ کا سسٹم ہے، آپ دعوت اسلامی کی سائٹ پر رجوع کیجئے، دعوت اسلامی کے کسی اسلامی بھائی سے مل لیجئے، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل چند ہی مہینوں کی کوشش سے آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے والے بن جائیں گے۔ فہیم رضا قادری ہیں پوچھ رہے ہیں کہ تراویح 4 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں یا 2 ہی کر کے پڑھنی پڑیں گی؟ جی بالکل، تراویح 4 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سمیر خان بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں نزلہ حلق میں گر رہا ہو تو کیا حکم ہے، اور اگر نزلہ زیادہ ہے تو بھاپ لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، بھاپ لینے کی تو شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، باقی نزلہ اگر اندر گرتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یاسر خان بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں جو نماز تراویح ادا نہیں کرتا اس کے لیے کیا حکم ہے اور کیا کفارہ ہے، گناہ ملے گا؟ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کا یہ حکم ہے کہ کبھی کبھار اگر یہ ترک کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں عتاب وغیرہ کی صورت ہوتی ہے، اور اگر بار بار یہ ترک کرتا ہے، عادت بنا لیتا ہے، تو ایسا شخص گناہ گار ہوگا۔ ہاں اگر کسی نے پڑھی نہیں اور وقت گزر گیا، جو وقت میں نے بتایا کہ عشاء کے فرائض کے بعد سحری تک اس کا وقت ہوتا ہے، وقت گزر گیا تو اب اس کی قضا نہیں ہے، مگر جو شخص اس کی چھوڑنے کی عادت بنا لے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ صدقہ فطر کس شخص پر واجب ہے؟ صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہے جو عید کے دن صبح صادق کے وقت صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب سے مراد یہاں 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو، یا اتنی رقم اس کے پاس موجود ہو، یا اسی طرح اس کے پاس اتنا سونا موجود ہو، مال تجارت وغیرہ ہو، ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس اتنا زیادہ موجود ہو، تو ایسی صورت میں یہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا۔ اس کا اپنا صدقہ فطر بھی اس پر لازم ہے، اور اس کی نابالغ اولاد کا صدقہ فطر بھی اس پر لازم ہوگا۔ شکیب الرحمان بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں الٹی ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، روزے کی حالت میں الٹی ہو جانا، قے ہو جانا، اس کے متعلق لوگوں میں معروف یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ الٹی کی ویسے تو کئی ساری کیفیات ہیں، جیسے کبھی منہ بھر قے آ جاتی ہے، کبھی تھوڑی سی قے ہو جاتی ہے، کبھی قے ہوتی ہے گلے کے اندر سے ہی واپسی چلی جاتی ہے۔ تو الٹی کی جتنی بھی کیفیات ہیں اس میں 2 صورتیں ایسی ہیں جس میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جان بوجھ کر کسی شخص نے قے کی اور وہ قے منہ بھر ہوئی تو اس شخص کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جان بوجھ کر تو اس نے قے نہیں کی، اس کو قے ہوئی اور وہ قے منہ بھر تھی، اور اس میں سے وہ ایک چنے کی مقدار یا چنے سے کچھ زیادہ واپس اپنے حلق میں لے گیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں
جس میں روزہ ٹوٹے گا. اور اگر ویسے ہی منہ بھر قے ہو گئی، اس کو جان بوجھ کر اس نے قے نہیں کی، منہ بھر قے ہوئی اور خوب اس کو قے ہو گئی، تو بالکل ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. جان بوجھ کر قے کرے گا ایک صورت، اور منہ بھر قے ہوگی تب روزہ ٹوٹے گا. اور جان بوجھ کر تو نہیں کی، منہ بھر قے ہوئی خود بخود، اس میں سے ایک چنے کی مقدار یا اس سے کچھ زیادہ اپنے حلق میں واپس لے گیا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ بھی یاد رہے کہ بلغم وغیرہ کی اگر قے ہوگی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. خون کی قے ہو، کھانے کی قے ہو، یا صفرا یعنی کڑوا پانی جیسے نکلتا ہے اس کی قے ہو، تو روزہ ٹوٹنے والی صورتوں میں روزہ ٹوٹے گا. اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی ہیں کہ قرآن پاک زبان سے نہیں پڑھا بلکہ دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں یا ذہن میں پڑھ رہے ہیں، تو کیا ثواب ملے گا؟ اس کو پڑھنا نہیں کہتے، اس کو سوچنا کہتے ہیں. اور ظاہر ہے جو بھی ثواب وغیرہ مرتب ہوتا ہے وہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ اس کی تلاوت کریں، آپ اس کو پڑھیں. پڑھنے کا مطلب یہ ہے جہاں جہاں بھی یہ کہا گیا کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ پڑھیں گے تو آپ کا فرض ادا ہوگا، آپ پڑھیں گے تو آپ کا واجب ادا ہوگا، جہاں جہاں بھی پڑھنے کا فرمایا گیا وہاں پر حکم یہ ہے، یعنی پڑھنے کی تعریف یہ ہے کہ اتنی آواز سے آپ کے الفاظ ادا ہوں کہ آپ کے اپنے کانوں تک اس کی آواز پہنچے. یعنی اتنی آواز ہونی چاہیے، اگرچہ شور و غل کی وجہ سے کانوں تک آواز نہ پہنچے، اتنی آواز ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے کانوں تک پہنچ سکے. یہ ضروری ہے، ورنہ اگر پڑھیں گے نہیں تو وہ سوچنا شمار ہوگا، اور سوچنے پر وہ والا ثواب نہیں ہے جو پڑھنے پر ہے. اعتزاز بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کوئی بیرون ملک ہے تو اس کا صدقہ فطر جس ملک میں وہ ہے ادھر اس کے اعتبار سے ادا کیا جائے گا، یا جو اس کا اصلی ملک ہے اس کے اعتبار سے؟ دیکھیں، جو جس جگہ پر موجود ہے صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ تو اسی کے اعتبار سے ہوگی. ادائیگی اگرچہ دوسری جگہ پہ ہو سکتی ہے، جو جس جگہ پر موجود ہے صدقہ فطر کی جو ادائیگی ہوگی وہ اسی مقدار کے اعتبار سے ہوگی. دلشاد بھائی ہیں کہ پوچھ رہے ہیں کہ فرض نماز عشاء کی جو ہے نا وہ امام کے پیچھے نہیں پڑھی، اب تراویح پڑھ لی ہے اور وطر اب امام کے ساتھ پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ یہاں پر علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کے فرض جماعت کے ساتھ ادا نہیں کیے، اب اس شخص کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ وطر جماعت کے ساتھ ادا کرے. جس نے عشاء کے فرض جماعت کے ساتھ ادا نہیں کیے تو اب وہ وطر بھی الگ ہی پڑھے، جماعت کے ساتھ ادا نہ کرے. محمد غازی بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں سرما لگا سکتے ہیں؟ جی، روزے کی حالت میں سرما لگا سکتے ہیں. سرما لگانے کی شرعی طور پر اجازت ہے، سرما لگائیں گے روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزے کی حالت میں مختلف وسوسے آتے ہیں، کلی کی تو پانی یار اندر گیا ہے نہیں گیا ہے، تو ان وسوسے سے کیسے بچا جائے؟ دیکھیے، خالی وسوسے ہی آتے ہیں تو وسوسے سے تو روزے کے اوپر کوئی شرعی حکم نہیں ہوگا. جیسے قے وغیرہ کے حوالے سے میں نے بتایا، جیسے ہلکا سا کڑوا سا پانی حلق تک آیا اور حلق سے پانی نیچے چلا گیا تو ظاہر ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. قے کے متعلق میں نے پہلے بھی بتایا کہ قے سے روزہ اسی وقت ٹوٹے گا جب جان بوجھ کر قے کرے اور وہ منہ بھر قے ہو، اور وہ قے یا کھانے کی ہو یا خون کی ہو یا صفرا یعنی کڑوے پانی وغیرہ کی ہو، پھر روزہ ٹوٹے گا. یا قے تو جان بوجھ کر نہیں کی، خود بخود قے ہوگی، منہ بھر قے تھی، اس میں سے ایک چنے کی مقدار یا اس سے زائد حلق سے نیچے اتار لیا تو روزہ ٹوٹے گا. قے سے روزہ ٹوٹنے کی فقط یہی دو ہی صورتیں ہیں. ہمارے سلسلے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ عز و جل جمعہ اور اتوار کے دن ٹھیک اسی ٹائم دعوت اسلامی اور دارالفتہ اہل سنت کے فیس بک پیج پر لائیو ہوگا سلسلہ، تو اس میں ضرور شرکت کیجیے گا. جمعہ کو